على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 102 سے لے کر 105 تک، 102 سے لے کر 105. پروردگار عالم نے ابتدا میں اس صفحے پر یہود کے انداز کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اس کو فالو کرنا شروع کیا، اتباع کرنا شروع کیا جو شیاطین جپا کرتے تھے ملک سلیمان میں، یعنی سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں، ان کی مملکت میں. جبکہ سلیمان علیہ السلام نے قطعاً کفر اختیار نہیں کیا، مگر وہ شیاطین انہوں نے کفر اختیار کیا. وہ لوگوں کو سحر کی یعنی جادو کی تعلیم دیا کرتے تھے. تو ایک کام تو ان یہودیوں نے وہ کیا کہ وہ شیاطین کے جنتر منتر اور وہ جو چیزیں ٹونے ٹوٹکے تھے ان کو فالو کر رہے تھے، اور دوسری چیز وہ فالو کر رہے تھے اس کو کہ جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں پر بابل میں، اور ان 2 فرشتوں کے نام تھے ہاروت اور ماروت. یہ ہاروت اور ماروت جو 2 فرشتے بتائے گئے، جب بھی وہ کسی کو تعلیم دیتے تو تعلیم دینے سے پہلے یہ کہہ دیا کرتے تھے اور واضح بتاتے تھے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہیں، تو خبردار تم کافر مت بن جانا. انہوں نے ان دونوں سے ان چیزوں کو سیکھا کہ جس کے ذریعے سے یہ لوگ اختلاف پیدا کرتے تھے، تفرقہ ڈالا کرتے تھے، گھروں کو توڑا کرتے تھے، مرد اور عورت، میاں اور بیوی، ان کے درمیان جدائی پیدا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اب یہ جو اتنا حصہ ابھی ہم لوگوں نے دیکھا، اس میں پروردگار عالم نے ایک تو یہ بتایا کہ فالو کرنا چاہیے تھا انہیں توریت کو، انہوں نے توریت کو تو پیچھے چھوڑ دیا اور اس کی جگہ پر یہ چلے گئے جنتر منتر اور جادو ٹونے ٹوٹکے کی طرف. اور پھر یہ سمجھایا کہ اس کا اس زمانے کے اندر رواج جو تھا، ایک تو ان شیاطین کی طرف سے تھا جو شیطان صفت افراد کہ جو شر ہی پھیلانا چاہتے تھے، اور انہوں نے خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف بھی ایک پروپیگنڈا کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ جو انجیل ہے اس کے اندر بھی جناب سلیمان علیہ السلام کی طرف جو نسبتیں ہیں وہ بہت مناسب نہیں ہیں. تو پروردگار عالم نے یہاں پر جناب سلیمان علیہ السلام کو بھی کلیئر کیا کہ نہیں، سلیمان علیہ السلام جو تھے انہوں نے قطعاً کفر اختیار نہیں کیا تھا. یعنی جو جادو ہے اس کو کفر ہی سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ان شیاطین نے نسبت یہ دی
کہ یہ جو جناب سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہے اور یہ اتنا اقتدار ہے تو اس کی وجہ یہی جادو و ٹونا ٹوٹکا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کچھ اوراق اور کاغذات ایسے فیک ڈیزائن بھی کیے کہ جس کے اوپر لکھ دیا گیا کہ یہ تمام تر چیزیں ہیں جو آصف برقیہ جو جناب سلیمان علیہ السلام سے بہت قریب تھے کہ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے لیے فراہم کیے تھے، اور ان کاغذات کے اوپر وہ اصول اور قواعد وغیرہ لکھے ہوئے تھے جو جادو سے متعلق تھے۔ ان کو دفن کر دیا گیا تھا سلیمان علیہ السلام کے قریب ہی اور ان کی نشست سے نزدیک، تو پھر ان کو برآمد کر کے دکھایا گیا اور ایک پروپیگنڈا کیا گیا جناب سلیمان علیہ السلام کے خلاف۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو پوزیشن تھی اس کو واضح کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ ان شیاطین نے کفر کیا تھا، اور انہوں نے لوگوں کو جادو کی تعلیم دی تھی۔ تو ان لوگوں کے درمیان اس طرح سے اس کا ایک رواج ہوا۔ دوسرا ایک معاملہ بابل کا تھا۔ بابل عراق ہی کا ایک علاقہ کہ جہاں کے رہنے والوں میں جادو کا ایک رواج تھا۔ پروردگار عالم نے اس کا توڑ کرنے کے لیے 2 فرشتوں کو نازل کیا، ہاروت اور ماروت کو، اور ان کو یہ بتایا کہ لوگوں کو سکھاؤ، مگر ظاہر ہے کہ چھری کا استعمال اگر سیب کاٹنے کے لیے بھی سکھایا جا رہا ہے تو اگر اس کا غلط استعمال کر کے کسی انسان کی گردن پر اس کو پھرا دیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کا امکان تو رہتا ہے۔ آزمائش تو پھر یہی ہے کہ جو چھری ان کے ہاتھ میں ہے وہ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ تو ہاروت اور ماروت جب سکھایا کرتے تھے تو یہ مقصد ان کا یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے جو رائج جادو ہے اس کا توڑ کیا جائے، اور وہ سمجھا دیتے تھے کہ جان لو کہ ہم لوگ تمہارے لیے آزمائش ہیں، تو تم لوگ کافر مت بن جانا۔ تو یہ بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ جادو کے استعمال کو کفر سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ پھر وہاں پر ان لوگوں نے اس کو مس یوز کیا، یعنی بابل والوں نے، اور انہوں نے اس کے ذریعے سے اس کو مس یوز کرتے ہوئے فیملی لائف کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی، اور میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کی وہ لوگ کوشش کیا کرتے تھے۔ تو یہود نے ان لوگوں کے میل ملاپ کی وجہ سے جو بابل والے ہیں، ایک قول اس کے اندر یہ ہے کہ جب وہ بابل والے منتشر ہوئے ہیں اور مختلف علاقوں میں گئے تو یہ جادو ٹونے لے کر گئے، اور ایک یہ ہے کہ بخت نصر کے زمانے میں خود یہودیوں کو وہاں پر جب رہنے کا موقع ملا اور ان کو ایک سخت زندگی گزارنا پڑی تو میل ملاپ ہوا اور انہوں نے وہاں سے سیکھا۔ خلاصہ کلام یہ کہ ایک ملک سلیمان میں شیاطین انہوں نے اس جادو کو عام کیا اور ایک بابل والوں نے عام کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف غلط نسبت دی گئی، اور اسی طرح سے ہاروت اور ماروت کی طرف بھی اگر آپ روایات کے اندر دیکھیں گے تو اسرائیلیات یعنی وہ غلط روایتیں جو یہودیوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے ذخیرے میں آئی ہیں، تو آپ کو ایک بہت بڑی تعداد ویسی ملے گی کہ جو ہاروت اور ماروت کے حوالے سے بھی پروپیگنڈا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے پروپیگنڈے کی بھی قرآن نفی کرتا ہے، ہاروت اور ماروت کے خلاف بھی قرآن مجید نے کسی قسم کی کوئی نازیبہ بات نہیں کی۔ اس طرح سے یہودیوں کے درمیان بہرحال اس چیز کا رواج ہو گیا جادو اور ٹونے کا، اور جس کو اسلام بہت زیادہ مذمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ سیکھا کرتے تھے وہ کہ جس کے ذریعے سے یہ لوگ نقصان پہنچایا کرتے تھے، فائدہ نہیں پہنچایا کرتے تھے، اور یقیناً انہیں اس بات کا علم تھا کہ جو وہ لوگ کر رہے ہیں اس کے بعد آخرت میں انہیں کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے، اور کتنا برا انہوں نے اپنے نفسوں کا سودا کیا اگر وہ اس بات کو جان لیتے۔ اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی یعنی ضبط نفس اختیار کرتے تو ظاہر ہے کہ پھر غلط استعمال بھی نہ کرتے، تو یقیناً اللہ کے پاس جو ثواب ہے وہ ان کے لیے بہتر ہوتا، کاش یہ اس بات کو جانتے۔ یہاں پر آ کر یہ والی بات مکمل ہو جاتی ہے آیت نمبر 103 پر۔ پھر اگلی آیت سے پروردگار عالم نے جو وہاں پر رواج تھا مدینہ منورہ کے اندر کہ یہودی ایک لفظ کو مس یوز کیا کرتے تھے، اور وہ جملہ یہ تھا کہ رائنا، جب مسلمان پیغمبر اکرم کی کسی بات کو اور زیادہ سمجھنا چاہتے تھے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ رائنا، کہ اللہ کے رسول ہماری رعایت کریں۔ اس رائنا کو یہودی اپنی زبان کے اندر ایک بہت ہی منفی مطلب کے لیے استعمال کرتے تھے، جو شر، قبیح کے معنوں میں، شریر کے معنوں میں، اور بعض نے یہ کہا کہ اس کا مطلب چرواہے کا بھی ہوتا تھا، تو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مسلمان اسے ایک اچھے معنی میں استعمال کرتے تھے، مگر یہود اپنے معنی کو اس لفظ کے ذریعے سے لے کر پیغمبر اکرم کی توہین معاذ اللہ کیا کرتے تھے۔ تو بار بار وہ یہ لفظ تکرار کرتے کہ رائنا رائنا رائنا، اور شو ایسے کرتے کہ جیسے ان کا بھی وہی مطلب ہے جبکہ ان کا مطلب کچھ اور ہوتا تھا۔ تو
تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے وقولوا انظرنا، کہ اے مسلمانوں، اے ایمان لانے والوں، تم یہ لفظ مت کہا کرو، بلکہ کہا کرو کہ ہماری طرف نگاہ کریں، ہماری طرف نظر کرم کریں. اور پھر یہ بھی تاکید کی گئی کہ تم غور سے سنا کرو، واسمعوا، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کے ذریعے سے ہم کو یہ سمجھایا گیا کہ اگر کوئی لفظ مس یوز ہو رہا ہے تو پھر حکمت کے ساتھ انسان کسی دوسرے لفظ کو استعمال کرے، نہ کہ اپنے دشمنوں کو کوئی ایسا موقع دے کہ جس کے ذریعے سے وہ مذاق اڑانے میں کامیاب ہوں اور ایک استہزاء کی اور موکری کی کیفیت قائم ہو سکے. آخری حصے میں آخری جو آیت بن رہی ہے اس صفحے کے اوپر، آیت نمبر 105، اس میں پروردگار عالم نے ایک مزاج بتایا کہ جو کافر ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں اور چاہے مشرکین میں سے ہوں، ان کا انداز یہ ہے کہ وہ پسند نہیں کرتے اس بات کو کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو. مشرکین نے پیغمبر اکرم کی رسالت کا انکار کیا یہ کہہ کر کہ کسی بڑے پر نازل ہونا چاہیے تھا، مکہ اور طائف کے، یعنی کسی مالدار کے اوپر، یتیم عبداللہ کے اوپر کیوں نازل ہوا. اور جو اہل کتاب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اگر نازل ہونا تھا اس کلام کو تو پھر بنی اسرائیل میں سے کسی پر نازل ہونا چاہیے تھا، یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں نازل ہو گیا. تو یہ پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو، جبکہ اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور یقیناً اللہ صاحب فضل اور صاحب فضل عظیم ہے. تو اب یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو پیغمبر اکرم کی رسالت کا انکار کرنے والوں کے لیے کفر ہی کے لفظ کو استعمال کیا گیا ہے کہ وہ کافر ہیں. یہ خود ایک مرتبہ پیغمبر اکرم کی رسالت کے حوالے سے جو غیر سنجیدہ ایٹیچیوڈ پلورلزم کے نام پر ہے، ان افراد کے لیے سرمہ چشم ہے کہ وہ اس بات پر غور کریں کہ پیغمبر اکرم کی رسالت کا انکار کرنے پر پروردگار عالم نے کوئی معافی کا اعلان نہیں کیا ہے، بلکہ مذمت کی ہے، مشرکین کی بھی اور اہل کتاب کی بھی. پروردگار عالم سے دعا ہے وہ قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.